السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ماحول بنائیں تبدیلی لائیں۔ میرا قیام پنسلوانیا کے شہر کینٹ اسکوائر میں تھا۔ مجھے وہاں پر ایک آمین میں مدعو کیا گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی سعدیہ کے ساتھ وہاں پہنچی تو تقریباً سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت ساری خواتین نے حجاب لیے ہوئے تھے۔ بشرا ایک ڈاکٹر کی اہلیہ ہیں اور امریکہ میں آ کر وہ سچی اور پکی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنے بچوں کی تربیت بالکل پاکستانی لحاظ سے کی تھی، بلکہ یوں کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے بھی بہتر۔ 3 بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ قرآن پڑھوایا تھا۔ یہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کی عمر 10 سال کی تھی۔ وہ سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ مہمانوں بڑی خوشی کے ساتھ اس کی تلاوت سن رہے تھے۔ اختتام کے بعد میں نے بشرا کو مبارک دی اور کہا، میں حیران ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر تم نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تم نے ان کو اسلام سے بھی آگاہی کروا دی ہے۔ واقعی دوسرے ملکوں میں رہ کر مشکل تو ہوتا ہے، مگر سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور لاکھ شیطان گمراہی کی طرف گامزن کرے مگر اللہ اس بندے کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اللہ ہر شخص کی شارک کے قریب ہے اور بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ میری باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم شروع سے ہی عبایا پہنتی تھی؟ تو میری بات کا جواب دیتے ہوئے گویا ہوئی، میں شادی سے پہلے بہت ہی فیشنیبل تھی، بغیر بازو کے قمیض پہنتی تھی۔ شادی کے بعد میاں کے ساتھ امریکہ آ گئی تھی، کیونکہ میرے میاں ڈاکٹری کا کورس کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھے بھی ساتھ آنا پڑا۔ ریفریڈنسی کے بعد ان کو یہاں ہسپتال میں ملازمت مل گئی اور میں نے فرصت کے وقت آن لائن فرحت ہاشمی کا درس سننا شروع کیا۔ ان کی باتیں میرے دل پر اتنی اثر کر گئیں اور میں نے تہیہ کر لیا کہ بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دلواؤں گی، اور میں نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ میرے میاں کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور خدا نے میری مدد کی اور بچے بڑے شوق سے قرآن پڑھنے لگے۔ آج وہ ماشاءاللہ تینوں قرآن پڑھ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب اللہ سے التجا کرتی ہوں کہ آئندہ زندگی میں صراط مستقیم پر چلیں۔ اس کی بات سے میں نے جواب دیا، انشاءاللہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پھر وہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ چلی گئیں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں اور اگر محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کریں تو خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ ملک جتنا بھی آزاد ہو مگر گھر کی تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے۔ صاف شفاف آہستہ آہستہ گھر کی تربیت سے نقش و نگار بننے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ بچے کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور والدین ہر بات پر بار بار جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا ننھا سا ذہن ان کی بات پر عمل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بچے کو تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ وہ اپنے گھر کے ماحول سے تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔
کوشش یہ کرنی چاہیے جو بھی بات بچے سے کہیں پہلے خود اس پر عمل کریں، پھر اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں پیدا ہوتی۔ نیک اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو والدین کو بڑھاپے میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں جو ضروری کہوں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں تاکہ اپنے والدین اور ملک کا نام روشن کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو۔